حقیقت رائے ہندو نے انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے. پاکستان مندروں کے لیے بھائی نہیں بنا. پاکستان ان باتوں کے لیے بنا ہے جو قومی اسمبلی کے سپیکر نے بات کی ہے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. دیکھو نا ساڑی دشمنی بھی اللہ واسطے دے، دوستی بھی اللہ. انہوں نے کہا جی میں راتی خطبہ پڑھیا حجت الوداع دا. بہت اچھی بات ہے، میں تو کہنا پڑھیا کرو. شکر ہے تسی بھی خطبے پڑھنے شروع ہو گئے ہو. یا ایھا الناس، تو کتاب وچ پڑھیا میں تینوں ویسے پڑھ دینا. یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع الا وان دم الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ادع دمان آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ ہذیل ورب الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کل فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ لَا يُوَتِّعْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ. اے جتے اون سپیکر صاحب نے جڑی حوالہ دیتا ہے، میں صاحب اس واسطے کہہ رہا ہوں نا گل بڑی وڈی کی. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا. گل انہیں بڑی وڈی کی تھی، وہ سیٹ تے بہ کے کی تھی. اے وہ گل ہے جڑی انہیں بیان کی تھی. ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. اس نے کہا رات میں نے حجت الوداع کا خطبہ پڑھا، اس میں حضور نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور جو اس نے جملہ کہا نا وہ کہنے لگا کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے نا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اس نے کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہمارے لیے ورلڈ آرڈر ہے. ایھا الناس. اے انہیں راتی خطبہ پڑھیا سویرے اسمبلی چ انہیں جڑی گل کی تھی اتنا پورا کفر بھی لے ہونا، اتوں دے لبرل بھی لے ہونے، دین دے دشمن بھی لے ہونے، منکر ختم نبوت نو بھی نیند نہیں آئی ہونی، اور دنیا تے جڑے جال اسلام دے خلاف بنے جا رہے ہونے تارے عنکبوت دی طرح وہ بھی بکھر گئے ہونے کہ نہیں بھائی نہیں 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 نہیں. اے محبت رسول جڑی ہے نا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. ہاں بھائی یہ باویں سپیکر دی کوئی سیٹ تے بیٹھا ہوئے تے ماں نے لوری صدقے یا رسول اللہ دی دتی ہوئے تے او جملہ بول جاندہ جڑا جملہ ممبر تے بھی لوگ نہیں بول دے. ہاں جی ڈر کے نہیں بول دے بھائی کدھر کمیٹی ناراض نہ ہو جائے، محلے دار کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے ناراض نہ ہو جائے. اے اس نے بڑا بڑا جملہ کیا. ہمارے لیے ورلڈ آرڈر وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا. بس ہم اس جملے پر ان کو خراج تحسین پیش کریں. آپ کو پتہ ہے میں کتنا سخت مخالف ہوں، لیکن گل جدوں حضور دی آ جائے ہاں جی ہم یہی تو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اتھے آ کے میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. یہ ورلڈ آرڈر ہے.
رسول اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ بینکم وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم وحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاۃ امرکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، نمازیں پڑھا کرو، خدا نے وہ بندے ہو۔ فرمایا میں تو ساری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، 5 نمازیں ضرور پڑھنی ہیں۔ اللہ حضور نے اللہ کر کے ستیاں نو جگایا، فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، زکات دینی، بڑی خوشی خوشی دینی، اے نہیں کہ بندہ موقع آوے تو بندہ پیسے کٹا لے۔ شکر نہیں کرتے میل تواڈے مال دی جا رہی، شکر نہیں کرتے وہ غریب موجود ہیں جڑے تواڈیاں میلاں کھاندے، تو شکریہ ادا کیتے کرو بھائی، میل کھان والے بھی ہیں، میل کوئی کھاندا کسی دی؟ ہاں تو شکر نہیں کرتے تواڈیاں میلاں غریب موجود ہیں، تسی احسان انہاں دا منو، تسی احسان کرتے ہو زکاتاں دے، فرمایا خوشی خوشی زکات دینی۔ ہاں جی آگے پھر حضور نے فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون۔ حضور نے فرمایا میرے بارے تواڈے قیامت سوال ہونا ہے، صحابہ نو پوچھا 1,24,000 موجود، فرمایا تسی قیامت نو پھر کی کہنا ہے، میں تانوں دین کس طرح دے کے جا رہا ہوں؟ کیوں جی کی فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ حضور اسی قیامت نو عرض کریں گے اوہو ان کی بات، سبحان اللہ کیا بات، انہاں تے حد کر دیتی، انہاں تے حد کیتی دین پہنچان دی، ساڑھے حضور نے خیر خائی وچ حد کر دیتی۔ فقال باصبع السبابۃ یرفعها الی السماء وینکتها الی الناس اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ جدو صحابہ کہہ دے نا حضور اسی گواہی دیں گے نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، پھر میرے آقا کھڑے 1,24,000 حضور اٹھنی تے جلوہ گر تے حضور این اشارہ سبابہ انگلی نہ آسمان دی طرف کرے، یا اللہ تو گواہ رہی، 3 واری حضور نے فرمایا اللہم اشہد، حضور این اشارہ آسمان وال کر کے پھر صحابہ وال کر دے سن، یا اللہ تو گواہ رہی میں انہوں پورا دین دے کے جا رہے۔ آج لوگ دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا حضور تو ہر بات سمجھا کے چلے گا، اپنی جڑی یہ سمجھدانی ہے نا یہ علاج کرا۔ ہاں تینوں حدیثاں نہیں سمجھ آندیاں، تینوں اہل بیت دیاں گلاں نہیں سمجھ آندیاں، تینوں صحابہ دیاں گلاں، تابعین تے تبع تابعین تے پاکان امت دیاں تینوں گلاں نہیں سمجھ آندیاں، پھر اپنی سمجھ دا علاج کرا۔ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اعلیٰ حضرت فرماندے نے احمد رضا اور مدینہ پاک دے گلی دے کتے دے پیر چومے نو پھر تو ٹھیک ہے، جے نہیں تے اپنی دماغ دا علاج کرا۔ اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق طلب، بس اسی یہی گلاں کرنے اور ساڈے کول کوئی گل موجود کوئی نہیں۔ حضور نے 3 باری فرمایا، لہذا آج جو حضور کے دین کے بارے میں کوئی بات کرے گا وہ حضور کا ایسے فرمان، وہ انداز تو صحابہ اسی پر ہی تو قربان تھے، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، وہ نہ اداواں تھی تو نہ سمندرن جا گھوڑے پائے سن۔ اور وہ جو پتنگ بازی ہے، ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی اس ہندو نے، حقیقت رائے ہندو نے، انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد جے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہ آوے تو گردن کیڑی جھکی، وہ تو سجدہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں، جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئی۔ حضرت سمامہ بن اسال انہاں کیسی میں حضور تے حملہ کرنا ہے، صحابہ راتوں رات گئے نپ کے لے آئے، انہوں نے آگے حضور آرام فرما رہے سن، مسجد نبی شریف دے ستون نال بند دیتا، سویرے میرے آقا آئے تو فرمایا سناؤ جی، انہوں نے کہا جناب جے رحم فرماؤ تو قدردان تے رحم کرو گے، جے قتل کرو گے تو میں حق بنتا ہے میں قتل کردا، میں منصوبہ جو بنایا تواڈے خلاف۔ حضور نے فرمایا انہوں نے پھر بند دو، پھر دوسرے دن حضور پھر آپ فرمایا سناؤ بھائی، انہیں وہی گل کی، تیسرے دن حضور پھر آ گئے، فرمایا سناؤ جی، انہیں کہا جی گل ہوئی ہے، حضور نے فرمایا ہن کھول دیو۔ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے کھولیا تو سیدھے باغ گئے، غسل کر کے واپس آ کہنے لگے
جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں. اور حضرت ابو سفیان فتح مکہ والے دن تک کینسل میں مسلمان نہیں ہونا. جب فتح مکہ والے دن دیکھا تو حضرت عباس کیا آج بچ کوئی نہیں انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد. جن کے آگے کھینچی گردن، پھر کیسی کھینچی؟ جنگ یرموک پھر چلے گئے. پھر جدوں ہر ایک نے خطبہ دیتا، صحابہ نے، بڑا مشکل جنگ سی، سارے نے خطبہ دیتا. حضرت خالد بھی دیتا، حضرت مسنہ بھی دیتا، کعب بن زہیر بھی دیتا، حضرت کعب بن مالک بھی دیتا، ابو ہریرہ بھی دیتا، معاذ بن جبل بھی دیتا، سارے صحابہ نے خطبہ دیتا. ابو سفیان نے واری آئی نا، حضرت ابو سفیان تھی تو فرمایا پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، ھذا رسول اللہ، حضور نے چلے. جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں. حضرت خالد بن ولید میدان احد حملہ کیتا مسلمان. جب اپنی واری آئی تو کیا ہو، میں حملہ جو کیتا سی وہ پھر قضا کی دیتی. فرمایا لکی تو قضا و قضا زحفن فما جسدی فی شبر، فما جسدی فی شبر الا فی ضربۃ بسیف و رمیۃ بطام و طعنۃ برمح. فرمایا کہ ایسا خالد حضور دے غلامہ تے حملہ کیتا تے بعد پھر ایک بالش جگہ بھی نہ بچی جسم ہوتے، سارا ہی چھلنی ہو گیا، سارا ہی چھلنی ہو گیا. میں کہا ایک ہی بنیا کہ جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں. اتنے تے 700 وچ آئے سن نا میدان احد صحابہ 700 سن. تو کہا میں ہن قضا ہی نہیں کرنی کہ 40,000 بندہ کھڑا ہوئے تو 10,000 دے مقابلے 10 بندے لے کے خالد بن ولید چلے گئے. اور میں ہن اسلام دے نا جو کیتا وہ دی قضا ہن انج کرنی. ہاں جی 40,000 دے مقابلے 10 بندے کٹ کے لے گئے. تو پھر فرمایا میرے جسم ہوتے ایک بالش جگہ بھی نہ بچی. تے پھر بستر ہوتے کہنے لگے موت تو آج جائیے، میں تو تینوں لکھاں نے لشکر تلاش کیتا، ادوں تو نظر کوئی نہ آئی، اج آ گئی. میں کہا ایک ہی بنیا، کہندا جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں. پھر تو گل مک جاندی. ہاں جی پھر کی اگر مگر تو پھر نہیں ہوندی نا. پھر تو بندہ کائنات تو پھر گل ہو رہے ہو نا. کیوں جی حضرت محیصہ یہ پہلے مسلمان ہو گیا، تو حضرت حویصہ انہاں دے وڈے برا بعد مسلمان ہوئے. انہاں نو حضور نے فرمایا یہودی مار کے آؤ. انہاں نو پتہ سی اس یہودی کو اسی قرض لیندے رہے. انہاں نے کیا حضور اسی انہاں قرض لیندے رہے، کوئی اور بندہ دسو میں فقیر حاضر ہاں لیکن اینو نہیں مارنا. اے جاندے ہی انہوں مار آئے. یہودی نو واپس آئے تو انہاں دے وڈے برا کہنے لگے حویصہ کہ بڑا ظالم آدمی تو، محسن کش آدمی. وہ یہودی تو اسی قرض دیندا رہا، بلکہ تیرے ڈیڈے جڑا چربی ہے اس قرضے دی وجہ تو آپ نے اپنے براہ دا ہاتھ نپیا تے باہر میدان وچ لے گئے. فرمایا دوواں براواں اندر گل کیتی تے مزہ نہیں آنا، بھائی نکے وڈے نال کی گل کیتی سی. آپ باہر لے جا کے فرمایا یلوم ابن امی لو مرت بقتلہ لطبقت ظفراہ ابید لطبقت ظفراہ بابید قابضی. فرمایا یہ میرا ماں جایا مجھے گلہ کر رہا ہے کہ میں نے حضور کے فرمان پر یہودی کیوں مارا. فرمایا تسی گواہ رہنا، حضور فرمان شام تک میں دی دوڑ بھی لانی. جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں. کعب بن زہیر حضور دے سامنے کھڑے ہوئے، پھر حضور دے سامنے قصیدہ پڑھیا. نعت جی صحابہ نعتاں پڑھیاں. میں آگے چلے ہوئے تھے تو نعتاں نہ معافی مل گئی. تیری مسجد کی وجہ جدے نعت پڑھنا فلا تأن المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ. اور میں آگا تو کیڑی آیت پڑھنا، تیری 12 ربیع الاول علیہ شریف مغرب ویڑی مسیتیں بند ہونیاں شروع ہو جاندیاں کہ آج حضور کی آمد ہے. میں آگا ایک کو چیز پریشان ہوئی حضور دی آمد تے وہ شیطان سی. ہاں ایتھے تے جھلے کتے بھی نس پے جی. ہاں ایتھے تے جھلے اٹھ بھی نس پے، جھلے جانور بھی نس پے. جدوں حضور دی آمد ہوئی تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، مغرب دے مشرق دی طرف، جنوب دے شمال دی طرف. جھلے کتے بھی نس پے، سیاہ کتے بھی نس پے، چٹے بھی نس پے، سارے نس پے، بھیڑی بھی نس پے، شیر بھی نس پے. انج اچھڑے دے آون اگو او اچھڑے دے آون. انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہ تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے. جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں. اور جنہیں اپنے آپ نو بچایا تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی، انہیں کی منیا. 70 زخم لگے حضرت طلحہ نو، سر بھی پھٹے ہویا تے ہاتھ بھی شل ہویا. جدوں ٹیلے تے چڑھن دی واری آئی تے حضرت طلحہ یہ نہیں کیا حضور کسی اور نو فرماؤ میرا تو کچھ رہ گیا جو میں نہ. جدوں حضور تے چڑھن دی واری آئی تے پھر بیٹھ گیا. حضور ایتھے پاؤ رکھو، ایتھے پاؤ رکھو.
ایتھے پاؤں رکھو. جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی بازیاں. میں آکھا جناب تسی دسو، تسی تلوار چاہی کوئی نہیں، حضور دے چاچے ہو، تسی میدان احد والے دن تسبیح ہاتھ سی یا تلوار؟ فرمایا میرے ہاتھ تو دو تلوار سن. میں کہا بوز دل مسلمان تے مولوی تے پیر یہود و نصارہ دی جنٹیاں کر دیں، کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تسی دسو. حضرت امیر حمزہ فرمان لگے میرے جڑے نا آقا و مولا محمد رسول اللہ دے اخلاق نہ بھی اسلام پھیلیا تے میری تلوار نہ بھی پھیلیا. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. تو حضور دی خاطر کسی نہ کدی منہ نہیں وٹایا، تینوں کی پتہ ہے صحابہ تلواراں کیویں چاہیاں تے حضور دے سامنے انج کنج کھڑے ہوئے تے کیویں رسول اللہ دا دفاع کیتا. بوز دلا تو تے ممتاز قادری نہ کھڑا ہو سکیا. غازی صاحب دی گل آخر تے میں کرنی، غازی علم الدین شہید. دو باتیں، دو صحابہ جب ان کی امی جان ساتھ ہیں، 23 سالہ نوجوان بچہ چلا جائے، انہاں دے پوترے انس بن مالک کول گئے، بڑے سونے جوان، تے پوچھا اے منڈیا تو کون ہے؟ انہاں کہا جی میں سعد بن معاذ دا پوترا. فرمایا تیرا دادا بھی یہو جہا سونا ہے، یعنی اتنے سونے جوان ہے. تے ماں انہاں دی نال تے رو رہی ہیں، پٹ نہیں رہی ہیں، رو رہی ہیں. گل یاد رکھنا. حضرت سعد بن معاذ دی ماں نال تے رو رہی ہیں. حضرت عمر نے رستے منع کیتا، فرمایا مائی چپ بھی کر دے، تو روندا ہی رہنا. حضور نے فرمایا عمر تم چپ کر جاؤ، قیامت تک جتنی ماواں رون گیاں جھوٹ بول سکدیاں، سعد دی ماں جھوٹ نہیں بول رہی، اینو رون دے. جدوں رسول اللہ قبر وچ اترے نا، آپ اے ہن گل اگلی، قبر وچ اترے تے سعد بن معاذ نو فرمایا بھی پکڑ کے دیو میں قبر وچ رکھا. تے پھر دیکھا کہ سعد بن معاذ دی امی جان رو رہی ہیں، تے حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا. اللہ تعالیٰ اج تک ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا، جدوں سعد اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے اللہ انہوں ہسدیاں ملیا. تے کیوں ملیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی نا، اج تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں. اے بات ہے. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کر کرتے ہیں. ملتا ہے کیا کیا، یہ ملتا ہے کہ نہیں کیا کیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی، میدان بدر دی طرف جانے ہیں، ویکھ تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں. رب ہو کر ہنس کر مل رہا ہے سعد بن معاذ کو. چھوٹے بچے 10 سالہ، ان کے لیے حضور نے کیا. جب صبح آئے نا امام الانبیاء تو فرمایا یار تم نے بتایا ہی نہیں. ساتھ رات طلحہ بن برا، انہوں نے کہا جی اس بچے نے کہا تھا حضور کو نہیں بلانا، میری وجہ سے دکھ نہ ہو. حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر پر چلتے ہیں. کی محمد سے وفات ہونے تینوں اجے تک شک ہے تو نبی تے درود پڑھنے دے بھی پوچھتا لوگوں کو مجھے کیا پڑھنا چاہیے. ہاں اجے تک تینوں یہ صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ صحابہ کو گڑیاں کھڑ کے وٹے مار دے ہوندے سن. قرآن کے اندر آج تو منافقہ نو کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وَإِمَّا ایمان لے آؤ جی ابو بکر لے آئے، عمر لے آئے، عثمان لے آئے، علی لے آئے، ابو ہریرہ لے آئے، بلال لے آئے. انہوں نے کہا نا یہ تے پاگل ہے، اسی پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیے. تے صحابہ آیا کی بخاری کی حدیث میں چلتے چلتے سنا جاؤں. سی حدیثیں مقام رسول کی سمجھ نہیں آتی نا، یہ صرف اور صرف اہل سنت کے سٹیج پر یہ حدیثیں بیان ہوں گی، اور قیامت تک یہ مجمع بھی اہل سنت کا ہوگا تو لطف ان کو آئے گا. یہ ہماری مجبوری ہے بھائی، کھاتے جو ہے سمجھ آئی نا. یہ اے سنو ذرا، میں حدیث بخاری دی پڑھن لگا. صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ حضرت عروہ بن مسعود، لمبی بات ہے میں اس کو مختصر کر کے، حضرت عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے، واپس جا کر کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. انہوں نے کہا اے قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا، کیسر و کسرا نجاشی دے دربار وچ گیا، جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار وچ ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا. کی ویکھے؟ انہوں نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ. وہ کہتا میں ویکھیا کہ رسول اللہ اپنا نک مبارک صاف کر دیں تے وہ زمین تے نہیں گردا، صحابہ دے ہتھوں تے گردا. تے پھر کی کر دیں؟ دھو دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہتھاں تے مل کے اپنے منہ تے اپنے جسماں تے مل دے. اور یار جڑے رسول اللہ دی نک مبارک دے اتنا احترام کرتے ہون گے، حضور دی ذات پر احترام کرتے.
نہ اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. اور میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں وضو کر دین نا تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال گتھ مگتھا ہوندے جس طرح ایک دوسرے نو قتل کر دینا سی تو لے لیا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ کو پاگل کہتے تھے. انہوں نے کہا اور کیا دیکھا؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا. انہیں کیا میں ویکھیا کہ 1400 صحابہ حضور بلال نو کہندے بلال جائے میری اٹھ نو گاہ پا گیا، حکم ایک ہوندا ہے 1400 دوڑ پیندے. کیا بات اور کی ویکھے ہی تھے کہندا وما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ. وہ تے اکھ پا کے نہیں ویکھدے حضور دے چہرے ول کے تے ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے. یہ ہے وہ بات. اس وجہ سے اب اکھ پا بھی بے ادبی اور یار جڑے اکھ پا کے نہیں سن ویکھدے ابو بکر عمر عثمان و علی تے او اپنی زبان کھول سکتے ہیں حضور دے بارے؟ آؤ میں نے کوئی بات تو ایسی نہیں نہ کی، میں نے صرف صحابہ کا جو کہا کہ وہ پاگل کیوں کہلا، یہ تو ایک جھلک ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 صدیاں اس طرح محفل میلاد نہیں منائی گئی. فرماندے 3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی. حضور دنیا تو گئے کیوں؟ 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی، پریشان ہو کے رہے. صدیق حدیث میں موجود ہے نا کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا. جب رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تھے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہویا جب برف پگھلتی تے او جسم جدوں پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے. اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے، پیچھے آ کے بیٹے نے کیا ابا جی پتہ چلے امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے. تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدہ. یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نہ اکھاں نے ہن او سلامت نہ رکھ کسے اور چہرے تے پون ہی نہیں ہو اکھاں. اے او صدمے سن. حضرت حسان بن ثابت کہندے نا اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی. حضور تو ظاہری دنیا تو چلے گئے تے حسان رہے گا صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاؤں. اے او صدمے سن صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سختے چ آ گئے اتنی پریشانی. پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی. گل سمجھ آئی؟ اے جواب ہے اس دا. ہاں جی اے ساڈے بزرگ ہی گل کر سکتے. اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھاں سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی. انہاں ساڈے بزرگاں نے یہ گلاں لکھیاں لکھاں سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے جنہاں جاندیاں بھی مولانا سید کفایت علی کافی. اچھا میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے. حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی. ہو سنو چھوٹے جائے بچے دعا کی مندی اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک. یا اللہ اے طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو اینو ملنا کیویں؟ یا اللہ جدوں طلحہ بچے نال تیری ملاقات ہوے نا تے تو اینو ویکھ کے مسکراویں اے تینوں ویکھ کے مسکراوے. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے. لو جی آخری بات غازی علم الدین شہید کی. اب میری گفتگو ختم. لمبی بات تو باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا. اے مولانا اے چرچا سبحان اللہ اے پلازا واہ اے پلازا تینوں لکھاں سلام ہو. تو انارکلی وچ کیہو جا رنگ لا دیتا ہے. اے مولانا محمد علی صاحب انہاں دے ساتھیاں نوں بھی لکھاں سلام ہو. ہاں یہ بادشاہ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا. حضور فرمائیں گے ادھر آؤ یار ادھر آؤ. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. انشاءاللہ سمجھ آئی نہیں بات؟ میں گل کرن لگا تھے بڑی جس محبوب نے تواڈے میرے واسطے رو پینا نا وہ نال وفا کرو. قیامت والے دن حضور تواڈی تے میری خاطر رو پین گے تے پھر گل اس ویلے بنے گی. تے جلیا تو اس محبوب نو چھڑ کے لوگاں پیچھے لگا پیا
تو اس محبوب دے نال لگ جنا تیرے واسطے رو پینا ہے. اس دن تو ماں باپ بھی تینوں پکڑن گے, کڈو پیسے, سارے نس جان گے, تیرے محبوب تیرے واسطے سجدے جھک جان گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. حقیقت رائے ہندو نے, انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے. پاکستان مندروں کے لیے بھائی نہیں بنا, پاکستان ان باتوں کے لیے بنا ہے جو قومی اسمبلی کے سپیکر نے بات کی ہے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. دیکھو نا ساڑی دشمنی بھی اللہ واسطے تے دوستی بھی اللہ. انہوں نے کہا جی میں راتی خطبہ پڑھیا حجت الوداع دا, بہت اچھی بات ہے, میں تو کہنا پڑھیا کرو, شکر ہے تسی بھی خطبے پڑھنے شروع ہو گئے ہو. یا ایھا الناس, تو کتاب وچ پڑھیا میں تینوں ویسے پڑھ دینا. یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع الا وان دم الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ادع دمان آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ ہذیل ورب الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کل فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ لَا يُوَتِّعْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ. اے جتے اون سپیکر صاحب نے جڑی حوالہ دیتا ہے, میں صاحب اس واسطے کہہ رہا ہوں نا, گل بڑی وڈی کی, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا, گل انہیں بڑی وڈی کی تھی, وہ سیٹ ہوتے بہ کے کی تھی. اے وہ گل ہے جڑی انہیں بیان کی تھی, ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. اس نے کہا رات میں نے حجت الوداع کا خطبہ پڑھا, اس میں حضور نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, اور جو اس نے جملہ کہا نا وہ کہنے لگا کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے نا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, اس نے کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہمارے لیے ورلڈ آرڈر ہے. ایھا الناس, اے انہیں راتی خطبہ پڑھیا, سویرے اسمبلی چ انہیں جڑی گل کی تھی, اتنا پورا کفر بھی لے ہونا, اتوں دے لبرل بھی لے ہونے, دین دے دشمن بھی لے ہونے, منکر ختم نبوت نو بھی نیند نہیں آئی ہونی, اور دنیا ہوتے جڑے جال اسلام دے خلاف بنے جا رہے ہونے, تارے عنکبوت دی طرح وہ بھی بکھر گئے ہونے کہ نہیں بھائی نہیں 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 نہیں, اے محبت رسول جڑی ہے نا, زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. ہاں بھائی یہ باویں سپیکر دی کوئی سیٹ تے بیٹھا ہوئے تے ماں نے لوری صدقے یا رسول اللہ دی دتی ہوئے تے او جملہ بول جاندہ جڑا جملہ ممبر تے بھی لوگ نہیں بول دے. ہاں جی, ڈر کے نہیں بول دے کدھر کمیٹی ناراض نہ ہو جائے, محلے دار کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے ناراض نہ ہو جائے. اے اس نے بڑا بڑا جملہ کیا, ہمارے لیے ورلڈ آرڈر وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا. بس ہم اس جملے پر ان کو خراج تحسین پیش کریں. آپ کو پتہ ہے میں کتنا سخت مخالف ہوں, لیکن گل جدوں حضور دی آ جائے, ہاں جی, ہم یہی تو انہیں جانا اور نہیں جانا, انہیں جانا اور نہیں جانا,
بس نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اتھے آ کے میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ یہ ورلڈ آرڈر ہے، رسول اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ بینکم وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم وحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاۃ امرکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، نمازیں پڑھا کرو، خدا نے وہ بندے ہو۔ فرمایا میں تو ساری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، 5 نمازیں ضرور پڑھنی ہیں۔ اللہ حضور نے اللہ کر کے ستیاں نو جگایا، فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، زکات دینی، بڑی خوشی خوشی دینی۔ اے نہیں کہ بندہ موقع آوے تو بندہ پیسے کٹا لے، شکر نہیں کرتے میل تواڈے مال دی جا رہی، شکر نہیں کرتے وہ غریب موجود ہیں جڑے تواڈیاں میلاں کھاندے، تو شکریہ ادا کیتے کرو بھائی، میل کھان والے بھی ہیں، میل کوئی کھاندا کسی دی؟ ہاں تو شکر نہیں کرتے تواڈیاں میلاں غریب موجود ہیں، تسی احسان انہاں دا منو، تسی احسان کرتے ہو زکاتاں دے، فرمایا خوشی خوشی زکات دینی۔ ہاں جی آگے پھر حضور نے فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون۔ حضور نے فرمایا میرے بارے تواڈے قیامت سوال ہونا ہے، صحابہ نو پوچھا 1,24,000 موجود، فرمایا تسی قیامت نو پھر کی کہنا ہے، میں تانوں دین کس طرح دے کے جا رہا ہوں؟ کیوں جی کی فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ حضور اسی قیامت نو عرض کریں گے اوہو ان کی بات، سبحان اللہ کیا بات، انہاں تے حد کر دیتی، انہاں تے حد کیتی دین پہنچان دی، ساڑھے حضور نے خیر خائی وچ حد کر دیتی۔ فقال باصبع السبابۃ یرفعها الی السماء وینکتها الی الناس اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ جدو صحابہ کہتے ہیں نا حضور اسی گواہی دیں گے نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، پھر میرے آقا کھڑے 1,24,000 حضور اٹھنی تے جلوہ گر تے حضور این اشارہ سبابہ انگلی نہ آسمان دی طرف کرے، یا اللہ تو گواہ رہی، 3 واری حضور نے فرمایا اللہم اشہد، حضور این اشارہ آسمان وال کر کے پھر صحابہ وال کر دے سن، یا اللہ تو گواہ رہی میں انہوں پورا دین دے کے جا رہے۔ آج لوگ دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا حضور تو ہر بات سمجھا کے چلے گا، اپنی جڑی یہ سمجھدانی ہے نا یہ علاج کرا۔ ہاں تینوں حدیثاں نہیں سمجھ آندیاں، تینوں اہل بیت دیاں گلاں نہیں سمجھ آندیاں، تینوں صحابہ دیاں گلاں، تابعین تے تبع تابعین تے پاکان امت دیاں تینوں گلاں نہیں سمجھ آندیاں، پھر اپنی سمجھ دا علاج کرا۔ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اعلیٰ حضرت فرماندے نے احمد رضا اور مدینہ پاک دے گلی دے کتے دے پیر چومے نو پھر تو ٹھیک ہے، جے نہیں تے اپنی دماغ دا علاج کرا۔ اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق طلب، بس اسی یہی گلاں کرنے اور ساڈے کول کوئی گل موجود کوئی نہیں۔ حضور نے 3 باری فرمایا، لہذا آج جو حضور کے دین کے بارے میں کوئی بات کرے گا وہ حضور کا ایسے فرمان، وہ انداز تو صحابہ اسی پر ہی تو قربان تھے، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، وہ نہ اداواں تھی تو نہ سمندرن جا گھوڑے پائے سن۔ اور وہ جو پتنگ بازی ہے، ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی اس ہندو نے، حقیقت رائے ہندو نے، انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد جے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہ آوے تو گردن کیڑی جھکی، وہ تو سجدہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ حضرت سمامہ بن اسال انہاں کیسی میں حضور تے حملہ کرنا ہے، صحابہ راتوں رات گئے نپ کے لے آئے، انہوں آگے حضور آرام فرما رہے سن، مسجد نبی شریف دے ستون نال بند دیتا، سویرے میرے آقا آئے تو فرمایا سناؤ جی، انہوں نے کہا جناب جے رحم فرماؤ تو قدردان تے رحم کرو گے، جے قتل کرو گے تو میں حق بنتا ہے میں قتل کردا، میں منصوبہ جو بنایا تواڈے خلاف۔ حضور نے فرمایا انہوں نے پھر بند دو، پھر دوسرے دن حضور پھر آپ فرمایا سناؤ بھائی، انہوں نے وہی گل کی تھی، تیسرے دن حضور پھر آ گئے،
فرمایا سناؤ جی، انہوں نے کہا جی گل ہوئی ہے، حضور نے فرمایا ہن کھول دیو۔ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے کھولیا تو سیدھے باغ وچ گئے، غسل کر کے واپس آ کہنے لگے جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ اور حضرت ابو سفیان فتح مکہ والے دن تک کہنے سن میں مسلمان نہیں ہونا، جب فتح مکہ والے دن دیکھا تو حضرت عباس کیا آج بچ کوئی نہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، جن کے آگے کھچی گردن، پھر کیسی کھچی، جنگ یرموک پھر چلے گئے۔ پھر جدوں ہر ایک نے خطبہ دیتا، صحابہ نے، بڑا مشکل جنگ سی، سارے نے خطبہ دیتا، حضرت خالد بھی دیتا، حضرت مسنہ بھی دیتا، کعب بن زہیر بھی دیتا، حضرت کعب بن مالک بھی دیتا، ابو ہریرہ بھی دیتا، معاذ بن جبل بھی دیتا، سارے صحابہ نے خطبہ دیتا۔ ابو سفیان نے واری آئی نا، حضرت ابو سفیان تھی، تو فرمایا پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، ھذا رسول اللہ، حضور نے جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ حضرت خالد بن ولید میدان احد وچ حملہ کیتا مسلمان، جب اپنی واری آئی تو کیا ہو، میں حملہ جو کیتا سی اودی پھر قضا کی دیتی، فرمایا لکی تو قضا و قضا زحفن فما جسدی فی شبر، فما جسدی فی شبر الا فی ضربۃ بسیف و رمیۃ بطام و طعنۃ برمح۔ فرمایا کہ ایسا خالد حضور دے غلامہ تے حملہ کیتا تے بعد پھر ایک بالش جگہ بھی نہ بچی جسم ہوتے، سارا ہی چھلنی ہو گیا، سارا ہی چھلنی ہو گیا۔ میں کہا ایک ہی بنیا کہ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں۔ اتنے تے 700 وچ آئے سن نا، میدان احد صحابہ 700 سن، تو کہا میں ہن قضا ہی نہیں کرنی کہ 40,000 بندہ کھڑا ہوئے تو 10,000 دے مقابلے 10 بندے لے کے خالد بن ولید چلے گئے۔ میں ہن اسلام دے نا جو کیتا وہ دی قضا ہن انج کرنی، ہاں جی 40,000 دے مقابلے 10 بندے کٹ کے لے گئے۔ تو پھر فرمایا میرے جسم ہوتے ایک بالش جگہ بھی نہ بچی، تو پھر بستر ہوتے کہنے لگے موت تو آج آئیے، میں تو تینوں لکھاں دے لشکر تلاش کیتا، ادوں تو نظر کوئی نہ آئی، اج آ گئی۔ میں کہا ایک ہی بنیا، کہندا جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ پھر تو گل مک جاندی، ہاں جی پھر کی اگر مگر تو پھر نہیں ہوندی نا، پھر تو بندہ کائنات تو پھر گل ہو رہے ہو نا، کیوں جی حضرت محیصہ یہ پہلے مسلمان ہو گیا، تو حضرت حویصہ انہاں دے وڈے برا بعد مسلمان ہوئے۔ انہاں نو حضور نے فرمایا یہودی مار کے آؤ، انہاں نو پتہ سی اس یہودی کو اسی قرض لیندے رہے ہیں، انہاں نے کیا حضور اسی انہاں قرض لیندے رہے ہیں، کوئی اور بندہ دسو میں فقیر حاضر ہاں لیکن اینو نہیں مارنا۔ اے جاندے ہی انہوں مار آئے، یہودی نو واپس آئے، تے انہاں دے وڈے برا کہنے لگے حویصہ کہ بڑا ظالم آدمی تو، محسن کش آدمی، وہ یہودی تو اسی قرض دیندا رہا، بلکہ تیرے ڈیڈے جڑا چربی ہے اس قرضے دی وجہ تو تے آپ نے اپنے براہ دا ہاتھ نپیا تے باہر میدان وچ لے گئے۔ فرمایا دوواں براواں اندر گل کیتی تے مزہ نہیں آنا، بھائی نکے وڈے نال کی گل کیتی سی، آپ باہر لے جا کے فرمایا یلوم ابن امی لو مرت بقتلہ لطبقت ظفراہ ابید لطبقت ظفراہ بابید قابضی۔ فرمایا یہ میرا ماں جایا مجھے گلہ کر رہا ہے کہ میں نے حضور کے فرمان پر یہودی کیوں مارا، فرمایا تسی گواہ رہنا، حضور فرمان شام تک میں دی دوڑ بھی لینی۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ کعب بن زہیر حضور دے سامنے کھڑے ہوئے، پھر حضور دے سامنے قصیدہ پڑھیا، نعت جی صحابہ نعتاں پڑھیاں، میں آگے چلے ہوئے تھے تو نعتاں نہ معافی مل گئی۔ تیری مسجد کی ہو جائی جدے نعت پڑھنا فلا تأن المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ، اور میں آگا تو کیڑی آیت پڑھنا، تیری 12 ربیع الاول علیہ شریف مغرب ویڑی مسیتیں بند ہونیاں شروع ہو جاندیاں کہ آج حضور کی آمد ہے۔ میں آگا ایک کو چیز پریشان ہوئی حضور دی آمد تے وہ شیطان سی، ہاں ایتھے تے جھلے کتے بھی نس پے جی، ہاں ایتھے تے جھلے اٹھ بھی نس پے، جھلے جانور بھی نس پے۔ جدوں حضور دی آمد ہوئی تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، مغرب دے مشرق دی طرف، جنوب دے شمال دی طرف، جھلے کتے بھی نس پے، سیاہ کتے بھی نس پے، چٹے بھی نس پے، سارے نس پے، بھیڑی بھی نس پے، شیر بھی نس پے، انج اچھڑے دے آون، اگو او اچھڑے دے آون۔ انہاں کہا کی ہویا، انہاں کہ تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اور جنہیں اپنے آپ نو بچایا تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی، انہیں کی منیا؟ 70 زخم لگے حضرت طلحہ نو، سر بھی پھٹے ہویا تے ہاتھ بھی شل ہویا۔ جدوں ٹیلے تے چڑھن دی واری آئی
تے حضرت طلحہ یہ نہیں کیا حضور کسی اور نو فرماؤ میرا تو کچھ رہ گیا جو میں نہ جدو حضور دے چڑھن دی واری آئی تے پھر بیٹھ گیا حضور ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی بازیاں میں آکھا جناب تسی دسو تسی تلوار چاہی کوئی نہیں حضور دے چاچے ہو تسی میدان احد والے دن تسبیح آتے سی یا تلوار فرماؤ میرے ہاتھ تو دو تلوار سن میں کہا بوز دل مسلمان تے مولوی تے پیر یہود و نصارہ دی جنٹیاں کر دیں کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تسی دسو حضرت امیر حمزہ فرمان لگے میرے جڑے نا آقا و مولا محمد رسول اللہ دے اخلاق نہ بھی اسلام پھیلیا تے میری تلوار نہ بھی پھیلیا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں تو حضور دی خاطر کسی نہ کدی منہ نہیں وٹایا تینوں کی پتہ ہے صحابہ تلواراں کیویں چاہیاں تے حضور دے سامنے انج کنج کھڑے ہوئے تے کیویں رسول اللہ دا دفاع کیتا بزدلا تو تے ممتاز قادری نہ کھڑا ہو سکیا غازی صاحب دی گل آخر تے میں کرنی غازی علم الدین شہید دو باتیں دو صحابہ جب ان کی امی جان ساتھ ہیں 23 سالہ نوجوان بچہ چلا جائے انہاں دے پوترے انس بن مالک کول گئے بڑے سونے جوان تے پوچھا اے منڈیا تو کون ہے انہاں کہا جی میں سعد بن معاذ دا پوترا فرمایا تیرا دادا بھی یہو جہا سونا ہے یعنی اتنے سونے جوان ہیں تے ماں انہاں دی نال تے رو رہی ہیں پٹ نہیں رہی ہیں رو رہی ہیں گل یاد رکھنا حضرت سعد بن معاذ دی ماں نال تے رو رہی ہیں حضرت عمر نے رستے منع کیتا فرمایا مائی چپ بھی کر دے تو روندا ہی رہنا حضور نے فرمایا عمر تم چپ کر جاؤ قیامت تک جتنی ماواں رون گیاں جھوٹ بول سکدیاں سعد دی ماں جھوٹ نہیں بول رہی اینو رون دے جدوں رسول اللہ قبر وچ اترے نا آپ اے ہن گل اگلی قبر وچ اترے تے سعد بن معاذ نو فرمایا بھی پکڑ کے دیو میں قبر وچ رکھا تے پھر دیکھا کہ سعد بن معاذ دی امی جان رو رہی ہیں تے حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا اللہ تعالیٰ آج تک ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا جدوں سعد اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے اللہ انہوں ہسدیاں ملیا تے کیوں ملیا فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی نا اج تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں اے بات ہے ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کرتے ہیں ملتا ہے کیا کیا یہ ملتا ہے کہ نہیں کیا کیا فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی میدان بدر دی طرف جانے ہیں ویکھ تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں رب ہو کر ہنس کر مل رہا ہے سعد بن معاذ کو چھوٹے بچے 10 سالہ ان کے لیے حضور نے کیا جب صبح آئے نا امام الانبیاء تو فرمایا یار تم نے بتایا ہی نہیں ساتھ رات طلحہ بن برا انہوں نے کہا جی اس بچے نے کہا تھا حضور کو نہیں بلانا میری وجہ سے دکھ نہ ہو حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر پر چلتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تینوں اجے تک شک ہے تو نبی تے درود پڑھنے دے بھی پوچھتا لوگوں کو مجھے کیا پڑھنا چاہیے ہاں اجے تک تینوں صحابہ پاگل کیوں کہلائے صحابہ کو گڑیاں کھڑ کے وٹے مار دے ہوندے سن قرآن کے اندر آج تو منافقہ نو کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِمَّا ایمان لے آؤ جی ابو بکر لے آئے عمر لے آئے عثمان لے آئے علی لے آئے ابو ہریرہ لے آئے بلال لے آئے انہوں نے کہا نا یہ تے پاگل ہے اسی پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیے تے صحابہ آیا کی بخاری کی حدیث میں چلتے چلتے سنا جاؤں سی حدیثیں مقام رسول کی سمجھ نہیں آتی نا یہ صرف اور صرف اہل سنت کے سٹیج پر یہ حدیثیں بیان ہوں گی اور قیامت تک یہ مجمع بھی اہل سنت کا ہوگا تو لطف ان کو آئے گا یہ ہماری مجبوری ہے بھائی کھاتے جو ہے سمجھ آئی نا یہ اے سنو ذرا میں حدیث بخاری دی پڑھن لگا صحابہ پاگل کیوں کہلائے حضرت عروہ بن مسعود لمبی بات ہے میں اس کو مختصر کر کے حضرت عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے واپس جا کر کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا انہوں نے کہا اے قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا کیسر و کسرا نجاشی دے دربار وچ گیا جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار وچ ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا کی ویکھے انہوں نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ وہ کہتا میں ویکھیا کہ رسول اللہ اپنا نک مبارک صاف کر دیں تو وہ زمین تے نہیں گردا صحابہ دے ہتھوں تے گردا
تے پھر کی کر دین دھو دے دین انہیں کہا نہیں ہتھاں تے مل کے اپنے منہ تے اپنے جسماں تے مل دے اور یار جڑے رسول اللہ دی نک مبارک دے اتنا احترام کرتے ہون گے حضور دی ذات پر احترام کرتے نہ اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے انہیں کہا اور کیا انہیں کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ اور میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں وضو کر دین نا تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال گتھ مگتھا ہوندے جس طرح ایک دوسرے نو قتل کر دینا سی تو لے لیا یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ کو پاگل کہتے تھے انہیں کہا اور کیا دیکھا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا انہیں کیا میں ویکھیا کہ 1400 صحابہ حضور بلال نو کہندے بلال جائے میری اٹھ نو گاہ پا گیا حکم ایک ہوندا ہے 1400 دوڑ پیندے کیا بات اور کی ویکھے ہی تھے کہندا وما يحدون النظر الیہ تعظیما لہ وہ تے اکھ پا کے نہیں ویکھدے حضور دے چہرے ول کے تے ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے یہ ہے وہ بات اس وجہ سے اب اکھ بھی بے ادبی اور یار جڑے اکھ پا کے نہیں سن ویکھدے ابو بکر عمر عثمان و علی تے وہ اپنی زبان کھول سکتے ہیں حضور دے بارے آؤ میں نے کوئی بات تو ایسی نہیں نہ کی میں نے صرف صحابہ کا جو کہا کہ وہ پاگل کیوں کہلا یہ تو ایک جھلک ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 صدیاں اس طرح محفل میلاد نہیں منائی گئی فرماندے 3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی حضور دنیا تو گئے کیوں 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی پریشان ہو کے رہے صدیق حدیث میں موجود ہے نا کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا جب رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تھے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہویا جب برف پگھلتی تے او جسم جدوں پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے پیچھے آ کے بیٹے نے کیا ابا جی پتہ چلے امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدہ یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نہ اکھاں نے ہن او سلامت نہ رکھ کسے اور چہرے تے پون ہی نہیں ہو اکھاں اے او صدمے سن حضرت حسان بن ثابت کہندے نا اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی حضور تو سزاری دنیا تو چلے گا تے حسان رہے گا صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاؤں اے او صدمے سن صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سکتے چ آ گئے اتنی پریشانی پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی گل سمجھ آئی اے جواب ہے اس دا ہاں جی یہ ساڈے بزرگ ہی گل کر سکتے اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھا سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی انہاں ساڈے بزرگاں نے یہ گلاں لکھیاں لکھا سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے جنہاں جاندیاں بھی مولانا سید کفایت علی کافی اچھا میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی ہو سنو چھوٹے جائے بچے دعا کی مندی اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک یا اللہ یہ طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو انہوں ملنا کیویں یا اللہ جدوں طلحہ بچے نال تیری ملاقات ہوے نا تے تو انہوں ویکھ کے مسکراویں یہ تینوں ویکھ کے مسکراویں ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے لو جی آخری بات غازی علم الدین شہید کی اب میری گفتگو ختم لمبی بات تو باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا اے مولانا اے چرچا سبحان اللہ اے پلازا واہ اے پلازا تینو لکھاں سلام ہو تو انارکلی وچ کیہو جا رنگ لا دیتا ہے اے مولانا محمد علی صاحب انہاں دے ساتھیاں نو بھی لکھاں سلام ہو ہاں یہ بادشاہ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا حضور فرمائیں گے ادھر آؤ یار ادھر آؤ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے انشاءاللہ سمجھ آئی نہیں بات میں گل کرن لگا تھے بڑی جس محبوب نے تواڈے میرے واسطے رو پینا نا وہ وفا کرو
قیامت والے دن حضور تہاڈی تے میری خاطر رو پین گے تے پھر گل اس ویلے بنے گی تے جلیا تو اس محبوب نو چھڑ کے لوگاں پیچھے لگا پیا تو اس محبوب دے نال لگ جنا تیرے واسطے رو پینا ہے. اس دن تو ماں باپ بھی تینوں پکڑن گے کڈو پیسے سارے نس جان گے تیرے محبوب تیرے واسطے سجدے جھک جان گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. حقیقت رائے ہندو نے انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے. پاکستان مندروں کے لیے بھائی نہیں بنا. پاکستان ان باتوں کے لیے بنا ہے جو قومی اسمبلی کے سپیکر نے بات کی ہے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. دیکھو نا ساڑی دشمنی بھی اللہ واسطے تے دوستی بھی اللہ. انہوں نے کہا جی میں راتی خطبہ پڑھیا حجت الوداع دا. بہت اچھی بات ہے, میں تو کہنا پڑھیا کرو. شکر ہے تسی بھی خطبے پڑھنے شروع ہو گئے ہو. یا ایھا الناس, تو کتاب وچ پڑھیا میں تینوں ویسے پڑھ دینا. یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع الا وان دم الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ادع دمان آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ ہذیل ورب الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کل فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ لَا يُوَتِّعْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ. اے جتے او نا سپیکر صاحب نے جڑی حوالہ دیتا ہے, میں صاحب اس واسطے کہہ رہا ہوں نا گل بڑی وڈی کی. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا گل انہیں بڑی وڈی کی تھی. وہ سیٹ ہوتے بہ کے کی تھی. اے وہ گل ہے جڑی انہیں بیان کی تھی. ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. اس نے کہا رات میں نے حجت الوداع کا خطبہ پڑھا, اس میں حضور نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور جو اس نے جملہ کہا نا وہ کہنے لگا کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے نا ایھا الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, اس نے کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہمارے لیے ورلڈ آرڈر ہے. ایھا الناس. اے انہیں راتی خطبہ پڑھیا سویرے اسمبلی چ انہیں جڑی گل کی تھی اتنا پورا کفر بھی لے ہونا, اتوں دے لبرل بھی لے ہونے, دین دے دشمن بھی لے ہونے, منکر ختم نبوت نو بھی نیند نہیں آئی ہونی, اور دنیا ہوتے جڑے جال اسلام دے خلاف بنے جا رہے ہونے تارے عنکبوت دی طرح وہ بھی بکھر گئے ہونے کہ نہیں بھائی نہیں 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 نہیں. اے محبت رسول جڑی ہے نا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. ہاں بھائی یہ باویں سپیکر دی کوئی سیٹ تے بیٹھا ہوئے تے ماں نے لوری صدقے یا رسول اللہ دی دتی ہوئے تے او جملہ بول جاندہ جڑا جملہ ممبر تے بھی لوگ نہیں بول دے. ہاں جی ڈر کے نہیں بولتے بھائی کدھر کمیٹی ناراض نہ ہو جائے, محلے دار کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے ناراض نہ ہو جائے. اے اس نے بڑا بڑا جملہ کیا. ہمارے لیے ورلڈ آرڈر وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا. بس ہم اس جملے پر ان کو خراج تحسین پیش کریں. آپ کو پتہ ہے میں کتنا سخت مخالف ہوں, لیکن گل جدوں حضور دی آ جائے, ہاں جی
ہم یہی تو انہیں جانا اور نہیں جانا، انہیں جانا اور نہیں جانا، بس نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اتھے آ کے میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، یہ ورلڈ آرڈر ہے، رسول اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ بینکم وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم وحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاۃ امرکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، نمازیں پڑھا کرو، خدا نے وہ بندے ہو۔ فرمایا میں تو ساری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، 5 نمازیں ضرور پڑھنی ہیں۔ اللہ حضور نے اللہ کر کے ستیاں نو جگایا، فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، زکات دینی، بڑی خوشی خوشی دینی، اے نہیں کہ بندہ موقع آوے تو بندہ پیسے کٹا لے، شکر نہیں کرتے میل تواڈے مال دی جا رہی، شکر نہیں کرتے وہ غریب موجود ہیں جڑے تواڈیاں میلاں کھاندے، تو شکریہ ادا کیتے کرو بھائی، میل کھان والے بھی ہیں، میل کوئی کھاندا کسی دی؟ ہاں تو شکر نہیں کرتے تواڈیاں میلاں غریب موجود ہیں، تسی احسان انہاں دا منو، تسی احسان کرتے ہو زکاتاں دے، فرمایا خوشی خوشی زکات دینی۔ ہاں جی آگے پھر حضور نے فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، حضور نے فرمایا میرے بارے تواڈے قیامت سوال ہونا ہے، صحابہ نو پوچھا 1,24,000 موجود، فرمایا تسی قیامت نو پھر کی کہنا ہے، میں تانوں دین کس طرح دے کے جا رہا ہوں؟ کیوں جی کی فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، حضور اسی قیامت نو عرض کریں گے اوہو ان کی بات، سبحان اللہ کیا بات، انہاں تے حد کر دیتی، انہاں تے حد کیتی دین پہنچان دی، ساڑھے حضور نے خیر خائی وچ حد کر دیتی۔ فقال باصبع السبابۃ یرفعها الی السماء وینکتها الی الناس اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، جدو صحابہ کہتے ہیں نا حضور اسی گواہی دیں گے نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، پھر میرے آقا کھڑے 1,24,000 حضور اٹھنی تے جلوہ گر تے حضور این اشارہ سبابہ انگلی نہ آسمان دی طرف کرے، یا اللہ تو گواہ رہی، 3 واری حضور نے فرمایا اللہم اشہد، حضور این اشارہ آسمان وال کر کے پھر صحابہ وال کر دے سن، یا اللہ تو گواہ رہی میں انہوں پورا دین دے کے جا رہے۔ آج لوگ دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا حضور تو ہر بات سمجھا کے چلے گا، اپنی جڑی یہ سمجھدانی ہے نا یہ علاج کرا، ہاں تینوں حدیثاں نہیں سمجھ آندیاں، تینوں اہل بیت دیاں گلاں نہیں سمجھ آندیاں، تینوں صحابہ دیاں گلاں، تابعین تے تبع تابعین تے پاکان امت دیاں تینوں گلاں نہیں سمجھ آندیاں، پھر اپنی سمجھ دا علاج کرا۔ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اعلیٰ حضرت فرماندے نے احمد رضا اور مدینہ پاک دے گلی دے کتے دے پیر چومے نو پھر تو ٹھیک ہے، جے نہیں تے اپنی دماغ دا علاج کرا۔ اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق طلب، بس اسی یہی گلاں کرنے اور ساڈے کول کوئی گل موجود کوئی نہیں۔ حضور نے 3 باری فرمایا، لہذا آج جو حضور کے دین کے بارے میں کوئی بات کرے گا وہ حضور کا ایسے فرمان، وہ انداز تو صحابہ اسی پر ہی تو قربان تھے، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، وہ نہ اداواں تھی تو نہ سمندر جا گھوڑے پائے سن۔ اور وہ جو پتنگ بازی ہے، ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی اس ہندو نے، حقیقت رائے ہندو نے، انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد جے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہ آوے تو گردن کیڑی جھکی، وہ تو سجدہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ حضرت سمامہ بن اسال انہاں کیسی میں حضور تے حملہ کرنا ہے، صحابہ راتوں رات گئے نپ کے لے آئے، انہوں آگے حضور آرام فرما رہے سن، مسجد نبی شریف دے ستون نال بند دیتا، سویرے میرے آقا آئے تو فرمایا سناؤ جی، انہوں نے کہا جناب جے رحم فرماؤ تو قدردان تے رحم کرو گے، جے قتل کرو گے تو میں حق بنتا ہے میں قتل کردا، میں منصوبہ جو بنایا تواڈے خلاف،
حضور نے فرمایا انہوں پھر بند دو. پھر دوسرے دن حضور پھر آپ فرمایا سناؤ بھائی, انہیں وہی گل کی. تیسرے دن حضور پھر آ گئے, فرمایا سناؤ جی, انہیں کہا جی گل ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ہن کھول دیو. صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے کھولیا تو سیدھے باغ گئے, غسل کر کے واپس آ کہنے لگے جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. اور حضرت ابو سفیان فتح مکہ والے دن تک کہنے سن میں مسلمان نہیں ہونا. جب فتح مکہ والے دن دیکھا تو حضرت عباس کیا آج بچ کوئی نہیں, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد. جن کے آگے کھچی گردن, پھر کیسی کھچی, جنگ یرموک پھر چلے گئے. پھر جدوں ہر ایک نے خطبہ دیتا, صحابہ نے, بڑا مشکل جنگ سی, سارے نے خطبہ دیتا. حضرت خالد بھی دیتا, حضرت مسنہ بھی دیتا, کعب بن زہیر بھی دیتا, حضرت کعب بن مالک بھی دیتا, ابو ہریرہ بھی دیتا, معاذ بن جبل بھی دیتا, سارے صحابہ نے خطبہ دیتا. ابو سفیان نے واری آئی نا, حضرت ابو سفیان تھی, تو فرمایا پریشان نہیں ہونے کی ضرورت, ھذا رسول اللہ, حضور نے چلا. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی, جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. حضرت خالد بن ولید میدان احد حملہ کیتا مسلمان. جب اپنی واری آئی تو کیا ہو, میں حملہ جو کیتا سی وہ پھر قضا کی دیتی. فرمایا لکی تو قضا و قضا زحفن فما جسدی فی شبر, فما جسدی فی شبر الا فی ضربۃ بسیف و رمیۃ بطام و طعنۃ برمح. فرمایا کہ ایسا خالد حضور دے غلامہ تے حملہ کیتا تے بعد پھر ایک بالش جگہ بھی نہ بچی جسم ہوتے, سارا ہی چھلنی ہو گیا, سارا ہی چھلنی ہو گیا. میں کہا ایک ہی بنیا, جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں. اتنے تے 700 وچ آئے سن نا میدان احد, صحابہ 700 سن. تو کہا میں ہن قضا ہی نہیں کرنی کہ 40,000 بندہ کھڑا ہوئے تو 10,000 دے مقابلے 10 بندے لے کے خالد بن ولید چلے گئے. اور میں ہن اسلام دے نا جو کیتا وہ دی قضا ہن انج کرنی. ہاں جی, 40,000 دے مقابلے 10 بندے کٹ کے لے گئے. تو پھر فرمایا میرے جسم ہوتے ایک بالش جگہ بھی نہ بچی. تے پھر بستر ہوتے کہنے لگے موت تو آج جائیے, میں تو تینوں لکھاں نے لشکر تلاش کیتا, ادوں تو نظر کوئی نہ آئی, تے اج آ گئی. میں کہا ایک ہی بنیا, کہندا جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. پھر تو گل مک جاندی. ہاں جی, پھر کی اگر مگر تو پھر نہیں ہوندی نا, پھر تو بندہ کائنات تو پھر گل ہو رہے ہو نا. کیوں جی, حضرت محیصہ یہ پہلے مسلمان ہو گیا, تو حضرت حویصہ انہاں دے وڈے برا بعد مسلمان ہوئے. انہاں نو حضور نے فرمایا یہودی مار کے آؤ. انہاں نو پتہ سی اس یہودی کو اسی قرض لیندے رہے. انہاں نے کیا حضور اسی انہاں قرض لیندے رہے, کوئی اور بندہ دسو, میں فقیر حاضر ہاں لیکن اینو نہیں مارنا. اے جاندے ہی انہوں مار آئے, یہودی نو واپس آئے. تے انہاں دے وڈے برا کہنے لگے حویصہ کہ بڑا ظالم آدمی تو, محسن کش آدمی, وہ یہودی تو اسی قرض دیندا رہا, بلکہ تیرے ڈیڈے جڑا چربی ہے اس قرضے دی وجہ تو. تے آپ نے اپنے براہ دا ہاتھ نپیا تے باہر میدان وچ لے گئے. فرمایا دوواں براواں اندر گل کیتی تے مزہ نہیں آنا, بھائی نکے وڈے نال کی گل کیتی سی. آپ باہر لے جا کے فرمایا یلوم ابن امی لو مرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابید لطبقت ظفراہ بابید قابضی. فرمایا یہ میرا ماں جایا مجھے گلہ کر رہا ہے کہ میں نے حضور کے فرمان پر یہودی کیوں مارا. فرمایا تسی گواہ رہنا, حضور فرمان شام تک میں دی دوڑ بھی لینی. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی, جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. کعب بن زہیر حضور دے سامنے کھڑے ہوئے, پھر حضور دے سامنے قصیدہ پڑھیا. نعت جی صحابہ نعتاں پڑھیاں, میں آگے چلے ہوئے تھے تے نعتاں نہ معافی مل گئی. تیری مسجد کی وجہ جدے نعت پڑھنا فلا تہن المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ. اور میں آگا تو کیڑی آیت پڑھنا, تیری 12 ربیع الاول علیہ شریف مغرب ویڑی مسیتیں بند ہونیاں شروع ہو جاندیاں کہ آج حضور کی آمد ہے. میں آگا ایک کو چیز پریشان ہوئی حضور دی آمد تے وہ شیطان سی. ہاں ایتھے تے جھلے کتے بھی نس پے جی, ہاں ایتھے تے جھلے اٹھ بھی نس پے, جھلے جانور بھی نس پے. جدوں حضور دی آمد ہوئی تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے, مغرب دے مشرق دی طرف, جنوب دے شمال دی طرف. جھلے کتے بھی نس پے, سیاہ کتے بھی نس پے, چٹے بھی نس پے, سارے نس پے, بھیڑی بھی نس پے, شیر بھی نس پے. انج اچھڑے دے آون, اگو او اچھڑے دے آون. انہاں کہا کی ہویا, انہاں کہ تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں, اور جنہیں اپنے آپ نو بچایا تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی, انہیں کی منیا.
70 ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਵੀ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਛਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਲੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੇ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਪਾਉ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਾਉ ਰੱਖੋ, ایتھے پاؤں رکھو۔ جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی بازیاں۔ میں آکھا جناب تسی دسو، تسی تلوار چاہی کوئی نہیں، حضور دے چاچے ہو، تسی میدان احد والے دن تسبیح ہاتھ سی یا تلوار؟ فرمایا میرے ہاتھ تو 2 تلوار سن۔ میں کہا بوز دل مسلمان تے مولوی تے پیر یہود و نصارہ دی جنٹیاں کر دیں، کہنے نے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تسی دسو۔ حضرت امیر حمزہ فرمان لگے میرے جڑے نا آقا و مولا محمد رسول اللہ دے اخلاق نہ بھی اسلام پھیلیا تے میری تلوار نہ بھی پھیلیا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ تو حضور دی خاطر کسی نہ کدی منہ نہیں وٹایا، تینوں کی پتہ ہے صحابہ تلواراں کیویں چاہیاں تے حضور دے سامنے انج کنج کھڑے ہوئے تے کیویں رسول اللہ دا دفاع کیتا۔ بزدلا تو تے ممتاز قادری نہ کھڑا ہو سکیا۔ غازی صاحب دی گل آخر تے میں کرنی، غازی علم الدین شہید، 2 باتیں، 2 صحابہ جب ان کی امی جان ساتھ ہیں، 23 سالہ نوجوان بچہ چلا جائے، انہاں دے پوترے انس بن مالک کول گئے، بڑے سونے جوان، تے پوچھا اے منڈیا تو کون ہے؟ انہاں کہا جی میں سعد بن معاذ دا پوترا۔ فرمایا تیرا دادا بھی ہو جا سونا ہے، یعنی اتنے سونے جوان ہے۔ تے ماں انہاں دی نال تے رو رہی ہیں، پٹ نہیں رہی ہیں، رو رہی ہیں، گل یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ دی ماں نال تے رو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے رستے منع کیتا، فرمایا مائی چپ بھی کر تے تو روندا ہی رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تم چپ کر جا، قیامت تک جتنیاں ماواں رون گیاں جھوٹ بول سکدیاں، سعد دی ماں جھوٹ نہیں بول رہی، اینو رون دے۔ جدوں رسول اللہ قبر وچ اترے نا، آپ اے ہن گل اگلی، قبر وچ اترے تے سعد بن معاذ نو فرمایا بھی پکڑ کے دیو میں قبر وچ رکھا، تے پھر دیکھا کہ سعد بن معاذ دی امی جان رو رہی ہیں، تے حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا۔ اللہ تعالیٰ اج تک ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا، جدوں سعد اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے اللہ انہوں ہسدیاں ملیا۔ تے کیوں ملیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی نا، اج تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں۔ اے بات ہے، ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کر کرتے ہیں۔ ملتا ہے کیا کیا، یہ ملتا ہے کہ نہیں کیا کیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی، میدان بدر دی طرف جانے ہیں، ویکھ تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں، رب ہو کر ہنس کر مل رہا ہے سعد بن معاذ کو۔ چھوٹے بچے 10 سالہ، ان کے لیے حضور نے کیا، جب صبح آئے نا امام الانبیاء تو فرمایا یار تم نے بتایا ہی نہیں۔ ساتھ رات طلحہ بن برا، انہوں نے کہا جی اس بچے نے کہا تھا حضور کو نہیں بلانا، میری وجہ سے دکھ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر پر چلتے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے، تینوں اجے تک شک ہے تو نبی تے درود پڑھنے دے بھی پوچھتا لوگوں کو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں اجے تک تینوں یہ صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ صحابہ کو گڑیاں کھڑ کے وٹے مار دے ہوندے سن۔ قرآن کہندا اجے تو منافقاں نو کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایویں ایمان لے آؤ جی ابو بکر لے آئے، عمر لے آئے، عثمان لے آئے، علی لے آئے، ابو ہریرہ لے آئے، بلال لے آئے، انہوں نے کہا نا نا یہ تے پاگل ہیں، اسی پاگلاں دی طرح ایمان لے آئیے۔ تے صحابہ آیا کی بخاری کی حدیث میں چلتے چلتے سنا جاؤں، سی حدیثیں مقام رسول کی سمجھ نہیں آتی نا، یہ صرف اور صرف اہل سنت کے سٹیج پر یہ حدیثیں بیان ہوں گی، اور قیامت تک یہ مجمع بھی اہل سنت کا ہوگا تو لطف ان کو آئے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے بھائی، کھاتے جو ہے سمجھ آئی نا بات؟ یہ اے سنو ذرا، میں حدیث بخاری دی پڑھن لگا، صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ حضرت عروہ بن مسعود، لمبی بات ہے میں اس کو مختصر کر کے، حضرت عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے، واپس جا کر کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا اے قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا، کیسر و کسرا نجاشی دے دربار وچ گیا، جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار وچ ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا۔ کی ویکھے؟ انہوں نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ وہ کہتا میں ویکھیا کہ رسول اللہ اپنا نک مبارک صاف کر دیں
تے وہ زمین تے نہیں گردا، صحابہ دے ہتھوں تے گردا، تے پھر کی کر دین؟ دھو دے دین؟ انہیں کہا نہیں، ہتھاں تے مل کے اپنے منہ تے اپنے جسماں تے مل دے۔ اور یار جڑے رسول اللہ دی نک مبارک دے اتنا احترام کرتے ہون گے، حضور دی ذات پر احترام کرتے نہ، اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں وضو کر دین نا تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال گتھ مگتھا ہوندے جس طرح ایک دوسرے نو قتل کر دینا سی، تو لے لیا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ کو پاگل کہتے تھے۔ انہیں کہا اور کیا دیکھا؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، انہیں کیا میں ویکھیا کہ 1400 صحابہ حضور بلال نو کہندے بلال جاؤ میری اٹھ نو گاہ پا گیا، حکم ایک ہوندا ہے 1400 دوڑ پیندے۔ کیا بات؟ اور کی ویکھے ہی تھے؟ کہندا وَمَا يُحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، وہ تے اکھ پا کے نہیں ویکھدے حضور دے چہرے ول کے تے ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے۔ یہ ہے وہ بات، اس وجہ سے اب اکھ پا بھی بے ادبی۔ اور یار جڑے اکھ پا کے نہیں سن ویکھدے ابو بکر عمر عثمان و علی، تے وہ اپنی زبان کھول سکتے ہیں حضور دے بارے؟ آؤ، میں نے کوئی بات تو ایسی نہیں نہ کی، میں نے صرف صحابہ کا جو کہا کہ وہ پاگل کیوں کہلا، یہ تو ایک جھلک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 صدیاں اس طرح محفل میلاد نہیں منائی گئی، فرماندے 3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی، حضور دنیا تو گئے کیوں؟ 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی، پریشان ہو کے رہے۔ صدیق حدیث میں موجود ہے نا، کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی مات، جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہویا جے برف پگھلتی، تے او جسم جدو پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے، پچھو آ کے بیٹے نے کیا ابا جی پتہ چلے امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے، یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نہ اکھاں نے ہن او سلامت نہ رکھ کسے اور چہرے تے پون ہی نہیں ہو اکھاں۔ اے او صدمے سن۔ حضرت حسان بن ثابت کہندے نا اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی، حضور تو سزاری دنیا تو چلے گا تے حسان رہے گا، صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاؤں۔ اے او صدمے سن صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سختے چ آ گئے، اتنی پریشانی، پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی۔ گل سمجھ آئی؟ اے جواب ہے اس دا۔ ہاں جی، یہ ساڑھے بزرگ ہی گل کر سکتے۔ اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھا سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی۔ انہاں ساڑھے بزرگاں نے یہ گلاں لکھیاں، لکھا سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے جنہاں جاندیاں بھی مولانا سید کفایت علی کافی۔ اچھا میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے۔ حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی، وہ سنو، چھوٹے جائے بچے دعا کی مندی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، یا اللہ یہ طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو انہوں ملنا کیویں؟ یا اللہ جدوں طلحہ بچے نال تیری ملاقات ہوے نا تے تو انہوں ویکھ کے مسکراویں، یہ تینوں ویکھ کے مسکراوے۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے۔ لو جی آخری بات غازی علم الدین شہید کی، اب میری گفتگو ختم، لمبی بات تو باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اے مولانا، اے چرچا، سبحان اللہ، اے پلازا، واہ اے پلازا تینوں لکھاں سلام ہو، تو انارکلی وچ کہو جا رنگ لا دیتا ہے۔ اے مولانا محمد علی صاحب انہاں دے ساتھیاں نوں بھی لکھاں سلام ہو۔ ہاں یہ بادشاہ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا، حضور فرمائیں گے ادھر آؤ یار ادھر آؤ، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ انشاءاللہ سمجھ آئی نہیں بات؟ میں گل کرنے لگا تھے بڑی
جس محبوب نے تواڈے میرے واسطے رو پینا نا، وہ وفا کرو. قیامت والے دن حضور تواڈی تے میری خاطر رو پین گے، تے پھر گل اس ویلے بنے گی. تے جلیا تو اس محبوب نو چھڑ کے لوگاں پیچھے لگا پیا، تو اس محبوب دے نال لگ جنا تیرے واسطے رو پینا ہے. اس دن تو ماں باپ بھی تینوں پکڑن گے، کڈو پیسے، سارے نس جان گے، تیرے محبوب تیرے واسطے سجدے جھک جان گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے.